حلال غذا اگر نہیں اپنائیں گے تو ایک اور واقعہ سنو. ایک بہت بڑے بزرگ تھے, ان کے بہت سارے بیٹے, مطلب 6-7 کے قریب کچھ ان کی اولاد ہے, اچھی بڑی فیملی تھی. وہ بڑی فیملی میں سے ایک بچہ ان کا بیچارہ جو ہے سو تھوڑا نافرمان نکل گیا, پریشان رہتے تھے بہت. ایک مرتبہ کوئی پوچھے کہ بھئی سارے اتنے نیک, انہیں ایسا کہیں کو ہے؟ اب آپ بولو پورے بچے نیک ہے تو ماحول نیکی کا ملا نہیں ملا؟ نہیں ملا, ملا نا. سارے بچے نیک, گھر کا ماحول نیک, ابا نیک, امی نیک, گھر کا ماحول نیک, ساری چیزیں نیک 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 ہی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ماحول کی بھی اہمیت ہے, اس سے پہلے بھی بتایا اس کے اوپر, لیکن ماحول کے ساتھ ساتھ جو چیز مس ہو رہی وہ بتانا چاہ رہا ہوں. انہوں بولے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ واقعتاً سارے بچے میرے نیک ہیں, لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہفتے میں ہمارے گھر کو کچھ دعوت کا بچا ہوا کھانا آیا تھا. دعوت کے کھانے آتے نا, دعوت کا کھانا آیا تھا ہمارے گھر کو. تو اس کھانے کے دوران میں 2-4 مرتبہ ہمارے گھر کو کھانا آیا اور ہم کھانا کھائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کھانا تھا اس کھانے کے بارے میں ڈاؤٹ تھا, شک تھا کہ جس نے کھانا بیچا ہے وہ کھانا حلال ہے یا نہیں ہے. وہ کھانا میں نے بھی کھایا, میری بیوی نے بھی کھایا. ایسا لگتا ہے ہماری ملاقات کے بعد اسی کھانے کی وجہ سے اللہ نے اس اولاد کا وجود بخشا. ہمیں یہ ڈاؤٹ آتا اور کوئی غلطی نہیں کرے سوائے یہ ایک بات کے. تو ڈاؤٹ یہ آ رہا کہ وہ جو کھانا تھا شک والا, لگتا ہے کہ اس کھانے کا اثر ہے کہ یہ نافرمان بن گیا. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں میری بہنوں بہت بڑا اثر ہے غذا کا. لہذا غذا کے سلسلے میں ہم کو چاہیے کہ ہم بہت زیادہ حساس رہے اور بہت زیادہ فکر کریں. اور اسی طریقے سے جو حرام غذا کھاتا ہے اس کی غذا حرام, اس کے جسم کے کپڑے حرام کے پیسوں کے, اس کی گاڑی حرام کے پیسوں کی, اس کے گھر میں کچھ حرام کا پیسہ آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا بندہ دعا کرتا ہے لیکن اللہ اس کی دعا نہیں سنتا. کیوں؟ حرام غذا کی وجہ. اللہ پاک دعا نہیں سنتے. اس وجہ سے حرام غذا سے اپنے آپ کو بھی بچانا اور اپنے بچوں کو بھی بچانا.